تو آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے برج حمل یعنی ایریز سے کہ ان کا 21 سے 31 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ وہ تمام افراد جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے 20 اپریل کے دوران آتی ہے، وہ تمام افراد برج حمل یعنی ایریز کے تحت آتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کا نام کا پہلا حرف یعنی کہ نام کا آغاز الف لام عین یہ سے ہو رہا ہے، ان تمام افراد کا بھی برج حمل ہی ہے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی شمس جو ہے وہ آپ کے تالے میں یعنی کہ برج حمل میں موجود ہوگا، اور یہاں پہ یہ موجودگی ایک اچھی اور طاقتور پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو ہم یہ لوگ تو اس حوالے سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان دنوں میں آپ کی ہمت میں، آپ کے حوصلے میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی کوشش ہوگی کہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھے بے تعلقات قائم کیے جائیں۔ اسی طرح اپنے خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے بھی ان دنوں میں آپ لوگ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کی 22 اور 23 تاریخ کے وقت ان لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کار ہے کہ جب ان دنوں میں لیا گیا فیصلہ آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہے گا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی مثبت رہنے والا ہے جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ اس وقت کے دوران یہ لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح کسی جگہ پہ کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے، کسی شخص سے بار بار ادھار واپس مانگ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دے رہا، اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کی پہلی 3 تاریخوں کا انتخاب کریں۔ ان دنوں میں کی گئی کوششیں مثبت نتائج لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ازواجی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اور آپ کے شریک حیات کو چاہیے کہ ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پر بہت جلد یقین نہ کریں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس وقت کے دوران ایسی صورتحال ہے کہ جب آپ اور آپ کا شریک حیات اپنے معاملات یا اپنے مسائل کی وجہ سے تو خرابی پیدا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن کسی اور شخص کی باتیں سن کر، کسی اور شخص کی انوالومنٹ کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی شکل لے سکتے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کی 28 اور 29 تاریخ کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، لیکن وہ افراد جو گھر سے باہر افیئر چلا رہے ہیں، شادی شدہ ہیں لیکن پھر بھی کوئی ان کا افیئر چل رہا ہے، اس وقت کے دوران ان معاملات کی وجہ سے آپ کے ازواجی تعلقات میں خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف آپ کی اپنی کی گئی کوششوں کے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کی جاننے والے بھی ان معاملات کے حوالے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی زیارتوں کے سلسلے میں بھی جانے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، رشتے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن کوئی سبب نہیں بن پا رہا، اس عشرے کا یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا کہ جب اگر آپ لوگ رشتے کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کوئی بات چل سکے۔ نہ ہی آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ ان دنوں میں بات پکی کرنے کی طرف جایا جائے یا منگنی نکاح کی طرف جایا جائے، کیونکہ یہ طریقے ان معاملات کو سر انجام دینے کے حوالے سے بھی اتنی کوئی مؤثر نظر نہیں آتی۔ ملازمت پیشہ افراد کی بات کی جائے تو یہ وقت ان کے لیے بھی آسانیاں لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں کمی واقع ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ ان سازشوں اور ان مخالفتوں کی وجہ سے آپ لوگ کچھ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ تو محسوس کریں گے یا یہ تو فیل کریں گے کہ یہ جہاں پہ انٹرویو دے کر آ رہے ہیں، جہاں پہ کوئی ریٹن ٹیسٹ دے کر آ رہے ہیں، وہ ان کے حساب سے کافی بہتر تھا، لیکن اس عشرے کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب کوئی روزگار کا سلسلہ آپ لوگوں کا بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ لوگ کچھ ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بازو اور ہاتھ پر چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو لنگس کے امراض میں مبتلا ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129، 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دال مسعود بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 24
28 اور 29 तारीख का आप लोगों نے इंतखाब करना है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।